بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح عاشور سے ہنگام عصر تک جو کچھ ہوا اسی کا تصور مشکل تھا کہ غروب آفتاب سے داستان غم کا ایک نیا باب کھل گیا اور 11ویں کی سحر نے اپنا گریبان چاک کر کے ابھی چند دن پہلے جب یہ قافلہ وارد کربلا ہوا تھا تو اس کی شان و شوکت عرب کے معزز ترین کاروانوں کی سی تھی، اور اب پھر ناکوں کے قدم کسی دوسری بستی کی طرف نہیں بلکہ کوفے کی جانب بڑھ رہے۔ کوفہ وہ شہروں کا شہر جس میں کچھ عرصہ پہلے ان تباہ حال اسیروں کی حکومت تھی۔ بازار سجے ہوئے، شاہراہیں آراستہ، ایک طرف تو مقامی تماشائیوں کا مجمع سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا، دوسری جانب ان لٹے ہوئے پردیسیوں کو دیکھنے کے لیے اطراف کے باشندے بھی سیلاب کی مانند امڑے چلے آ رہے تھے کہ سپاہی شام کا ایک دستہ ان کے سامنے سے باجا بجاتا ہوا گزرا۔ پھر فوج کے کچھ بڑے افسروں کی سواری نظر آئیں جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور نیزے کی انیوں پر بہت سے کٹے ہوئے سر بریدہ تھے، اور ان کے پیچھے بے مقنع و چادر بیویوں کا ایک گروہ نمودار ہوا جو صد بازار کے پرہجوم چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد کے حضور پیش کرنے کے لیے خوشیوں بھری تقریب کا اہتمام اور مسرتوں سے چھلکتا ہوا ایک جشن برپا کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے مجمع کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جناب زینب علیہ نے اور یہ کہا، الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار۔ یہ تھا بنت علی کی تقریر کا ابتدائی جملہ جس نے کوفہ والوں کے دل و دماغ کو فتح کر دی، اور پھر عقیلہ بنی ہاشم فلسفہ شہادت کی ترجمان جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی کے انداز میں خود بخواہ ہوئی، وہ جد کہ جس پہ فرشتے پڑھیں درود و سلام، وہ جد کہ جس پہ فرشتے پڑھیں درود و سلام، پدر وسیع پیمبر امام عالی مقام۔ جناب زینب علیہا کو جانتے ہیں تمام، علی کی لاڈلی بیٹی اسیر کوفہ و شام۔ یہ حق انہی کا ہے باطل کو بے نقاب کیا، یہ حق انہی کا ہے باطل کو بے نقاب کیا، برائنہ سر بھرے دربار میں خطاب کیا۔ عالیہ بی بی سلام اللہ علیہا نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایک عظیم الشان خطبہ پیش کیا۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت پر۔ کوفے والو، غدر و فریب کی پجاریوں، ہمیشہ فریاد کرتے رہو، مکاری کے پتلو، تم تو اس عورت کی طرح سے ہو جو محنت سے خون کاٹتی تھی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، کذب و غرور کے مجسموں، ظالموں تم گھوڑے پہ اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملمہ کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے، اب غضب الہی کے لیے تیار رہو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے۔ کوفے والو، یہ اندھیر کہ خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن، جائے پناہ، صلح و آشتی کی آماج کا اور مینارہ ہدایت تھا۔ غور تو کرو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ کوشش بے سود، ذلت و خواری کے خریداروں،
تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر حق فروشو، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے اہل حرم کو بے پردہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا، کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت کو ضائع کیا۔ کوفیو، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا؟ ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ ہاں، یقین مانو، یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انتقام کی گھڑی کو قریب سمجھو، داور محشر گناہ گاروں کی گھات میں ہے۔ کوفیو، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ ہی کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا، بعض قتل کر ڈالا، اور کیوں؟ میرے احسانات، رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی؟ یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں اور میری آل اولاد کے ساتھ ہی سلوک کیا جاتا؟ اہل کوفہ، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا، اور بی بی کا خطاب ختم ہوا، حکومت پہ زوال شروع ہو گیا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے بڑے بےتابی سے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے کنبے کی کیا درگت بنائی اور تمہارے بھائی پر کیسا حشر توڑا۔ تم بنو ہاشم یہ کہتے تھے کہ وہی ہم پہ نازل ہوتی ہے، ہمارے پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ اسی بات کو سن کر ثانی زہرا کے تیور بدلے اور معلوم ہوا کہ برق و آتش کا ایک چشمہ تھا جو ابل پڑا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی، ہاں خاندان رسالت کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ انہیں شہادت جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ خدا نے جو چاہا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ قتل گاہ سے گزرے اور گنج شہیدہ میں محو آرام ہو گئے۔ مگر یاد رکھنا پسر زیاد، وہ جو سب کا داد رس ہے آخری فیصلے کے لیے، وہ بہت جلد تجھے اور انہیں اپنی عدالت میں طلب کرنے والا ہے۔ جب آمنا سامنا ہوگا تب دیکھنا مظلوم کی فریاد کیا رنگ لاتی ہے اور خون ناحق کیا اثر دکھاتا ہے۔ مر جانا کے جائے تیری ماں کی کوکھ اجڑے، وہ تیرا سوگ منائے، سن ہاں سن۔ داور و محشر جس دن انصاف کرے گا، اس دن تجھے پتا چلے گا کون جیتا اور کون ہارا۔ ختم المرسلین کی نواسی نے چشم خونبار سے ماحول پہ ایک نظر ڈالی، صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر کمال تمکنت سے ارشاد فرمایا، ابن زیاد، تو نے ہمارے بڑوں کو تہتے کیا، ہمارے سایہ دار شجر کی شاخوں کو کاٹ دیا، ہمارے پھولے پھلے درخت کو جڑ سے نکال ڈالا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ابن زیاد کو اس کے بعد کبھی آرام نصیب نہیں ہوا، اور کوفے سے لے کر شام تک تمام راج محلوں اور سارے شبستان کے چراغ گل ہو گئے۔ بعض جیالے بھی حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔ پھر یہ بات اتنی عام ہوئی کہ گھر گھر بغاوت کے پرچم لہرانے لگے، اور جگہ جگہ شہر آشوب کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بڑے بڑے فوجی افسر استعفے دینے لگے۔ شہر کے معزز باشندوں نے کوفہ میں رہنا چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زنجیریں ٹوٹنے لگیں، زندان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ابن زیاد کو یہ برا وقت بھی دیکھنا پڑا کہ بصرے جیسے شہر میں جو وہ تقریر کرنے کھڑا ہوتا تھا تو عوام اس پر اینٹوں اور پتھروں کا می برساتے تھے۔ اسی کو اہل جہاں انقلاب کہتے ہیں۔